اس حدیث کو دوسرے شعر میں لائے. اسے مارنا تو مشکل ہے، مسلمان بنا لو اس کو. خوشتراں باشد مسلمان اشکنی، اپنے ابلیس کو مسلمان بناؤ، اور مسلمان بنانے کے لیے تمہارے پاس کشتۂ شمشیر قرآن اشکنی، اس قرآن کی تلوار سے اس کا کام تمام کرو. قرآن کے تلوار سے جو ہے اس ابلیس کی جان جو ہے وہ اگر جائے گی تو قرآن سے. اور بڑا خوبصورت ان کا یہ پیرایا ہے کہ چوب جان در رفت جان دیگر شبد. اگر ابلیس پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، قرآن بھی پورے وجود کے اندر سرایت کر سکتا ہے. جب کسی انسان کے اندر یہ سرایت کر جاتا ہے، جہاں اور ہو جاتی ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. جہاں شد دیگر شد، جہاں دیگر شبد. جب اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو پورا انسان کا وجود بھی بدل گیا، پوری دنیا میں انقلاب کے لیے تمہید پیدا ہو گئی. جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن. چنانچہ مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے. جیسے کہ فرمایا سورہ فرقان میں وجاہد بہم جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے نبی ان کے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے. تو مکے میں جو جہاد حضور فرما رہے تھے وہ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں تھا، قرآن کے ساتھ جہاد تھا. قرآن کے ذریعے گمراہی ختم ہو رہی ہے، شرک کا ازالہ ہو رہا ہے، کفر کا، الحاد کا، غلط نظریات کا، غلط افکار کا. یہی در حقیقت جہاد ہے اور یہی دعوت و تبلیغ ہے. تیسری اور آخری منزل پر عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے ساتھ قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے. تیسری منزل میں تین لیول جو ہیں وہ پھر کبھی آپ جب منہج انقلاب نبوی پڑھیں گے، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، پھر وہ جہاد بالسیف تک بھی بات پہنچ سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ایران میں ہوا ہے، دو طرفہ جنگ نہ ہو، ایک طرفہ جنگ ہو. جانیں تو دینی پڑیں گی اپنی، بہرحال اس کے بغیر گزارا نہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے دین نافذ نہیں ہو سکتا. جو اس مغالطے میں ہے، حماقت میں مبتلا ہے، اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اگر حضور کو بھی کئی سو صحابہ کی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہے تب کہیں دین غالب ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے بغیر ہی اور ذرائع سے صرف دعوت و تبلیغ سے ہو جائے؟ یہ تبلیغی جماعت والوں کا یا وہ حضرات جو مغالطے میں الیکشن میں ووٹوں کی بھیک مانگ کر ہو جائے، بڑے مغالطے میں نہیں المنکر میدان میں آئیں، چیلنج کریں، اب یہ کام نہیں ہونے دیں گے، گولیاں کھائیں. اور اگر حالات جو ہے سازگار ہو، ٹرین ایسا ہو، حالات ایسے ہو کہ باقاعدہ بغاوت مسلح کی جا سکے تو ٹھیک ہے، کیوں نہیں؟ کفر کے خلاف کیوں نہ قتال کیا جائے؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا حالات کے اوپر. آج کل کے حالات میں یہ جو ہے مسلح بغاوت یہ بہت مشکل ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا آپ نے دیکھ لیا مالاکنڈ میں. وہاں پر یہ کہ ایئر فورس بھی استعمال ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف فوج استعمال ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ پرامن مظاہرہ، ابھی انہوں نے پرامن مظاہرہ کیا ہے اور اپنے سارے جو ہے قیدی چھڑوا کے لے گئے. اگر تشدد کرتے وہی حشر ہوتا جو پہلے ہو چکا تھا. شیعوں نے پرامن مظاہرہ کیا تھا، اپنے آپ کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کرا لیا تھا. تشدد کرتے تو ہزاروں جو ہے وہ اس کے اندر وہ بھی مارے جاتے اور بھی جو ہوتا فساد ہوتا. پتہ نہیں ملک میں بغاوت ہو جاتی، اس لیے کہ شیعہ جو ہے فوج میں بھی ہے، پولیس میں بھی ہے، کیا ہوتا. اس وقت یہ کہ ضیاء الحق صاحب نے اپنی ناک رگڑنی جو ہے وہ پسند کر لی، تصادم کو آگے نہیں بڑھنے دیا. انہوں نے کہا تھا ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ کمٹمنٹ ہمیں نہیں دیتا ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کہ ہمیں ایکسپٹ کیا جائے گا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کمٹمنٹ لی ہے اور تب انہوں نے اپنا محاصرہ اٹھایا. بہرحال یہ شکلیں ہیں، اس کے اوپر اس وقت گفتگو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جہاد کی منزلیں آپ کو گنوا رہا ہوں کہ جہاد جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے جہاد فرض ہے. وہ فرض جو ہے پہلے لیول پر تین چیزوں کے خلاف جہاد ہے: شیطان، نفس امارہ اور معاشرے کے غلط رجحانات کے خلاف جہاد. دوسرے لیول پر جان اور مال خرچ کرنا ہے، اور وہاں بھی لیول تین ہے: ایک عوام الناس کی سطح ہے، ایک انٹیلیجنسیا کی سطح ہے، اور ایک یہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باقاعدہ تنخواہ یافتہ جو گمراہ کن لوگ ہیں ان کے مقابلے کے لیے آپ کو وہ مناظرہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے تیار ہوں گے تب کریں گے، ورنہ تو پہلے ہی وار میں آپ چت ہوئے پڑے ہوں گے.
آپ کسی قادیانی سے مناظرہ کر کے دیکھیے، میں نہیں کر سکتا. اٹس اے اسپیشلائزڈ جاب. یہ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے ان کی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا ہے، جو ان کو پھر جو ان کے ہاں جو غلط چیزیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. اب جس طریقے سے کہ کسی عیسائی سے میں مناظرہ نہیں کر سکتا، میں اس کام میں لگا ہوا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت اور کسی درجے میں موعظہ حسنہ، لیکن بیسیکلی میرا جو ہے وہ لیول ہے. وہ جو احمد دیدات صاحب ہیں وہ کم سے کم عیسائیوں کی حد تک مناظرے کا حق ادا کر رہے ہیں. باقی اور جو ہے ہمارے ہاں اس وقت کوئی حق ادا نہیں ہو رہا، نہ قادیانیوں کے بارے میں ہو رہا ہے، نہ اہل تشیع کے بارے میں ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا خلا ہے ہمارے. عیسائیوں کے ہاں کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں کوئی اور طاقت نہیں ہے. وہ تو احمد دیدات ہیں جو زیادہ تر یورپ میں، امریکہ کے اندر اور اونچی سطح پر کر رہے ہیں، ہمارے لیول پر نہیں ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہرحال اس کے لیے وقت لگے گا، زندگیاں وقف ہوں گی تب ہوگا تھا کام. اپنا وقت اور صلاحیت صرف ہوگی. آخری لیول پر جہاد پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ. اگلا درجہ چیلنج کرو، میدان میں آؤ، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اگلا مرحلہ حضور کی سیرت مطہرہ میں آیا آرم کانفلکٹ، تلواریں تلواروں سے ٹکرائی. 14 صحابہ شہید ہوئے بدر میں، 70 قرشی شہید قتل ہو گئے. لیکن یہ کہ جو احد میں معاملہ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے الٹا ہو گیا، تو وہاں لیول جو ہے 3، تو 3 ضرب 3 9 لیول جہاد کے ہو گئے. اب آئیے دوسری چیز جو کہ لازم ہے، لزوم ہے، وہ ہے لزوم اجتماعیت کا تقاضا. اجتماعیت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اجتماعیت کی نوعیتیں تینوں لیول پر مختلف ہوں گی. ذرا نوٹ کر لیجئے، بہت اہم مضامین ہیں. بہت سارے معاملات ہمارے جو ہے وہ اس ایک چھوٹی سی تحریر کے حوالے سے اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو مستحضر ہو جائیں گے. فریضہ اول، یعنی فریضہ اول میں آپ کو خود اللہ کا بندہ بننا ہے، نیک کام کرنے ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، اسلام، تقوی، اطاعت، عبادت. اس کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت بھی آپ اختیار کریں گے تو یہ تقاضا آپ کا پورا ہو جائے. کسی جماعت کی ضرورت نہیں، کسی ڈسپلن جماعت کی ضرورت نہیں، کوئی آرمی والے ڈسپلن کی ضرورت نہیں. اچھی صحبت میں بیٹھیے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. بری صحبت اختیار کریں گے آپ خود برے ہو جائیں گے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے آپ کے اندر اچھائی اور بھلائی پیدا ہو جائے گی. اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درسگاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے یہ پورا ہو سکتا ہے تقاضا. کوئی ضرورت نہیں کہ جماعت ہی ہو تبلیغ کے لیے. ادارہ ہے، ادارہ کائے کے لیے؟ ادارہ ہے کوئی خدام القرآن کی انجمن ہے، قرآن مجید کے مضامین کی اشاعت ہو رہی ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یا کوئی اور انجمن ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، دارالعلوم ہے، یونیورسٹی کو قائم ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے، قرآن کالج قائم ہوا ہے، قرآن یونیورسٹی بھی وجود میں آئے. یہ اداروں سے کام ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت. دوسرے لیول تک بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے. لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سمع و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. جب نظام بدلنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے تو اب چاہیے مضبوط جماعت. لیکن نظام بدلنے کے لیے تو ٹکراؤ ہوگا، ایک جمے ہوئے نظام کے خلاف ٹکراؤ ہوگا. اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نظام تو ہر جگہ موجود ہے. آپ کے ہاں جاگیرداری نظام ہے، سعودی عرب میں شہنشاہی نظام ہے، فوج کی فوج ہے وہاں، پرنسس کی، وہ پرنسس مالک ہے. تو ہر جگہ ایک نظام ہے. اس نظام کے ساتھ ویسٹرن انٹرسٹ ہے، مراعات یافتہ طبقات ہے، پریویلیج کلاسز ہے. آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں، وہ آ جائیں گے کھڑے ہو کر سینہ تان کر. they will resist, they are bound to resist. انہیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب ہے. come up, gird up your loins, face them. لہذا آپ کو بھی ایک منظم جماعت کے بغیر اس میدان میں کود گئے تو پاگل ہیں آپ، بے وقوف ہیں آپ. اس میدان میں آنے کے لیے ادارہ کافی نہیں ہے، اس میدان میں آنے کے لیے کوئی لوز جماعت کافی نہیں ہے، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن، جس کے لیے حدیث یہاں پر آئی آمرکم بخمسن، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت بھی ڈھیلی ڈالی نہیں، 4 آنے کی ممبری والی نہیں، سمع و طاعت والی جماعت. سنو اور مانو، لسن اینڈ اوبے.
فرق صرف یہ ہوگا لسن نوبے کسی معصوم شخصیت کا تھا تو مطلق جو حکم دے مانو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا واجب الاذعان، واجب التنفیذ، واجب التعمیل، واجب الاطاعت۔ آپ کے بعد کسی کا نہیں، ابو بکر صدیق کا بھی نہیں تو اور کس کا ہوگا؟ آپ کے بعد آخر تک قیامت تک معصومیت کا معاملہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم، معصومیت ختم، لہذا مطلق اطاعت اب کسی انسان کی نہیں ہے تا قیام قیامت، within the limits of شریعہ، فی المعروف، حرام میں نہیں بات مانی جائے گی، مباح کے درجے میں جو حکم دے مانا جائے گا۔ بہرحال یہ جماعت کے سلسلے میں جو فرق ہے کہ پہلے لیول پر کسی جماعت کی ضرورت، جماعت ہو تو بہت اچھا ہے، یہ بھی ایک صحبت ہے، جب جماعت ہے تو جماعت میں ہم مقصد لوگ جمع ہیں، منظم ہیں، اجتماعات ہوتے رہتے، تو یہ بھی، لیکن ضروری نہیں ہے جماعت اس کام کے لیے۔ لوز ایسوسیشن، بردرہڈ، کوئی بھائی چارے کا سا ایک ماحول، کوئی دوستی کا ماحول، یہ بھی کافی ہے، صحبت صالح جو ہے کافی ہے جماعتی تقاضا پورا کرنے کے لیے۔ آن دی فرسٹ لیول، آن دی سیکنڈ لیول وہ بھی ایک آدمی بھی دعوت دے سکتا ہے پوری عمر، 950 برس تک حضرت نوح دیتے رہے، لیکن یہ کہ وہ ادارے بن جائیں، پبلشنگ ہاؤسز بن جائیں، کوئی انسٹیٹیوشنز وجود میں آ جائیں، انجمنیں ہوں، ایسوسیشنز ہوں، انسٹیٹیوٹس ہوں، بہت اچھی بات ہے، بڑا اعلیٰ ہے، منظم طریقے سے دعوت ہوگی، فکر پھیلے گی۔ لیکن ایٹ دی تھرڈ لیول آف اقامت دین، ایک ایسی منظم جماعت کے جس میں ڈسپلن ہو، سم و طاعت والا، لسن اینڈ اوبے، جس کو ہم کہتے ہیں آرمی ڈسپلن، جس کو قرآن کہتا ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ یہ گویا کہ امت مسلمہ کے الگ لفظ آیا ہے، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اس لیے کہ یہ حزب کا لفظ آیا ہے سورہ مجادلہ میں، یا حزب الشیطان یا حزب اللہ، اولئک حزب الشیطان، جو بھی باطل نظام کے علمبردار ہیں، سپورٹر ہیں، وہ حزب الشیطان ہے۔ جب حزب اللہ سامنے آئے گی ٹکراؤ ہوگا، اور اس ٹکراؤ میں جب تک کہ نظم والی، آرمی ڈسپلن والی پارٹی نہیں ہوگی، وہ تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ تیسرا لازمی شے کیا ہے؟ وہ ہے بیعت۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو فرض، اس کے لیے پاک پانی کا ہونا شرط، پاک پانی نہ ہو، کوئی اور مجبوری ہو تو اس کا بدل بھی ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک نارمل جو ہے نماز کی فرضیت کو ادا کرنے کے لیے وضو کی فرضیت، اس کا لزوم وضو کے لیے پاک پانی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جتنی کتابیں فقہ کی ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کتاب المیعاد، پانی کی بات شروع ہوگی پہلے، یعنی کہ فرض اولین نماز ہے، اور نماز کے لیے لازم وضو ہے، اور وضو کے لیے پہلے، بلکہ اسے بھی پہلے طہارت بھی ہے، طہارت ہے، وضو ہے، ان دونوں کے لیے پاک پانی چاہیے۔ تو یہاں سے دین کی بات شروع ہوگی، تو پہلے پانی کی بحث ہوگی، پانی پاک کون سا ہوتا ہے، ناپاک کون سا ہوتا ہے، اس سے بحث چلے گی۔ پھر یہ کہ وہ طہارت کے معاملات، نواقض وضو کیا ہے، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر کس طرح کی نجاستیں ہوتی ہیں، ناپاکیاں، حدث جو ہے وہ چھوٹا بھی ہے جو صرف وضو سے ختم ہو جائے گا، ایک بڑی ناپاکی ہے اس کے لیے غسل لاتے ہیں، یہ سارے شرائط یہاں سے چلیں گی۔ تو اسی حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم اوپر سے چل رہے ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ فرائض دینی کا جامع تصور، اس کے لیے 3 لیول معین ہوئے، اس کے لیے جماعت لازم۔ جماعت کیسے وجود میں آئے گی؟ وضو کیسے ہوگا؟ پاک پانی سے۔ تو پاک جماعت کی وجود کے لیے ہمیں جو مسنون، معصور، منسوس جو طریقہ ملا وہ بیعت کا ہے۔ یہ بیعت کس لیول پر ہے؟ بیعت جو پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے پہلے لیول پر بھی ہمارے ہاں بیعت ہی رہی ہے، یہ مرشد ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ مرشد کاہے کے لیے ہوتے تھے؟ اپنی اصلاح کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اس میں جہاد وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سارا نظام وہ بھی بیعت کے لیے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن ہو، حدیث ہو، سنت ہو، سیرت ہو، تاریخ ہو، اور کوئی شے ہے ہی نہیں، تنظیم کی بنیاد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دعوے سے بتا دیں مجھے کہ کوئی اور بنیاد نہیں، بیعت ہے۔ کہیں بیعت ہے نام کے ساتھ، کہیں بیعت ہے بغیر نام کے۔ نکاح کیا ہے؟ یہ بیعت ہے، لیکن بغیر نام کے۔ عورت یہ عہد کرتی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی۔ ہاں، اطاعت کا دائرہ کہاں ختم ہو جائے گا؟
جہاں شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا یہ سم و طاعت فی المعروف کی بیعت نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نکاح میں آفر عورت کی طرف سے ہوتی ہے، مرد قبول کرتا، جیسے مرید بیعت کرتا ہے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ قبول کرتا ہے، میں نے تمہاری بیعت قبول کی، لیکن بیعت کے اندر آغاز کدھر سے؟ تو مرید کی طرف سے۔ اسی طریقے سے نکاح میں جو اس کا پہلا قدم ہے وہ ایجاب ہے، پھر قبول ہے۔ دولہا قبول کرتا ہے ایجاب لڑکی کی طرف سے، نکاح خواں کر رہا ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل جس نے اجازت دی ہے نکاح خواں کو، اور نکاح خواں ایجاب کرتا ہے اور قبول کرتا ہے دولہا۔ بالکل یہ معاملہ ہے، جو لفظ بیعت وہاں نہیں ہے تو بیعت۔ چنانچہ کرسچنز کے ہاں مجھے معلوم ہوا تھا، میں نے اپنے بعض دروس میں تذکرہ کیا ہوا ہے، شاید آپ حضرات میں سے بعض کے علم میں نہ آیا ہو، یہ سارا فرگوسن کی شادی ہوئی تھی شاہی خاندان میں، جو یہ ولی عہد ہے اس کا چھوٹے بھائی سے، کیا نام ہے اس کا نام تو یاد نہیں مجھے، اینڈریو سے جب شادی ہوئی تھی سارا فرگوسن کی، ہونے والی تھی، اس کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا اخبارات میں، تو اس نے کہا تھا I am not that timid type of woman. I am not going to say I will obey him. تو بڑی ہاٹی قسم کی عورت تھی، انہوں نے کہا یہ میں تو کبھی نہیں کہوں گی کہ میں اس کی اطاعت کروں گی، اس کے باپ کو بھی کہنا پڑا ہوگا، اس لیے کہ اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ان کا یہ نکاح ہوتا ہے چرچ میں جا کر، کہیں گھر میں ہوتا ہی نہیں۔ اور وہاں اس سے مجھے معلوم ہوا کہ نکاح کے وقت وہاں لڑکی کہتی ہے I will obey him، میں اس کی اطاعت کروں گی۔ اور قرآن نے یہ الفاظ کہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، صالح نیک بیویاں جو ہیں وہ فرما بردار ہیں، شوہروں کی فرما برداری لازم۔ ہاں حد کہاں آ جائے گی؟ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اس سے بڑے بڑے اس کے اندر اندر شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ قائل کر لیں اس کو، اپنی بات اس سے منوا لیں، عقل سے، دلیل سے، اپیل سے، جس طرح بھی قائل کر لیں کر لیں، لیکن نہیں تو پھر اس کی بات ماننی پڑے گی۔ یو ہیو نو چوائس۔ یہ بھی تو بیعت ہی ہے ہمارے ہاں، تو میں ثابت دلیل سے کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے ہاں اجتماعی نظام بیعت کے سوا ہے ہی نہیں۔ یہ سارے نظام جو ہے یہ سب جو باہر سے لیے گئے، یہ ممبرشپ ہے اور یہ ان کا پھر الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن کے ذریعے سے امیر 2 سال کے لیے سب کے سب بدعات، یہ سب کے سب انگریزوں کی سنتیں ہیں لائی ہوئی اس ملک میں۔ اس صدی سے پہلے پوری تاریخ اسلامی کے اندر کہیں اس کا وجود نہیں، اور اس میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی۔ بہرحال بیعت پہلے 2 فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں بیعت سم و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی ہے۔ چنانچہ اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا۔ بہت سخت الفاظ ہیں یہ اور بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ۔ من ماتا، جو مرا، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ کوئی دوسرے درجے کی کتاب نہیں ہے، مسلم اور بخاری چھوٹی یہ 2 کتابیں ہیں، صحیحین، اور اس کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس لیے کہ نارمل حالات میں تو 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو اس کے سربراہ سے بیعت سم و طاعت فی المعروف، یعنی کوئی نظام حکومت جو ہے وہ کم سے کم منیمم لیول جو ہو سکتا ہے اسلامی حکومت کا، اگر اس پر کوالیفائی کر رہا ہے کہ وہ اسلامی نظام حکومت ہے تو اس کے سربراہ سے آپ کو بیعت کرنی ہوگی۔ خلافت کا نظام اب جب بھی قائم ہوگا بیعت پر ہوگا، اس سے پہلے مشورہ ہوگا، وہ الیکشن جسے بھی کہیں گے وہ مشورے کا بدل ہے، لیکن یہ کہ جب ایک کا منتخب ہو گیا اب اس کی اطاعت کرنی ہے آپ کو فی المعروف، مشورہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، پارلیمنٹ ہوگی، لیکن آخری جو ہے اس کی بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے جیسا کہ اس وقت کا ماحول ہے، تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت سم و طاعت فی المعروف ہو، تیسری کوئی شکل ہے ہی نہیں،
تیسری ممکنہ صورت ہے ایک آگے آ رہی ہے، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا نارمل حالات میں دو ہی صورتیں، یا اسلامی حکومت ہے یا نہیں ہے۔ اسلامی حکومت ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت، نہیں ہے تو قائم کرنے کے لیے پارٹی اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو مرا بغیر بیعت کے وہ جاہلیتی موت مرا، ورنہ تو یہ کہ کوئی شکل ہونی چاہیے نا، آخر صورت کے اندر بیعت ہے۔ اگر خلافت کا نظام ہے خلیفہ سے بیعت کیجیے، خلافت کا نظام نہیں ہے، خلافت خود تو قائم نہیں ہو جائے گی، آسمان سے نہیں ٹپک پڑے گی، اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، اس جد و جہد کے لیے جماعت لازم ہے، اس جماعت کے امیر سے بیعت۔ تیسری ممکنہ صورت صرف ایسے عظیم اور شدید فتنے کی ہو سکتی ہے جس میں حدیث نبوی میں وارد الفاظ کے مطابق سویا ہوا شخص جاگنے والے سے بہتر ہو، بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو، اور کھڑا رہنے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہو۔ یہ ایک ایسی فتنے کی حالت ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جیسی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو بہت سے صحابہ کا معاملہ اس نوعیت کا ہو گیا، فتنہ اتنا شدید ہے کہ کیا فیصلہ کریں، کس کا ساتھ دیں؟ تو بعض نے نہ ان کا ساتھ دیا نہ ان کا ساتھ دیا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ یہ ایک امکانی صورت ہو سکتی ہے کہ فتنہ اتنا شدید ہو چکا ہو، وہ بھی اس لیے نہیں کہ دین قائم نہیں ہے، بلکہ دین تو قائم ہے، البتہ یہ کہ اس وقت یہ جو دو سربراہ اس کے بننے کے جو بھی مدعی ہو گئے ہیں یا جنہیں بنایا گیا ہے، ان میں سے کون حق پر ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ورنہ دین تو قائم تھا۔ لہذا آپ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں ان میں سے؟ اس پہلو میں صرف ایک وہ تھی جس کو کہا جائے، یہ نہیں کہ باطل کے غلبے میں وہ گھروں میں بیٹھ رہے ہوں، باطل کے غلبے میں گھروں میں بیٹھ رہنے کا کوئی امکان نہیں، اس میں تو آپ کو جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جہاد کے ان مراحل سے ہو کر اس اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ اب یہ ہم سم اپ کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا اس پوری بحث کا؟ انجمن خطام القرآن کا مقصد ہے جہاد بالقرآن۔ یہی وجہ ہے کہ سن 72 میں اس کے قیام کے وقت اس کے جو اغراض و مقاصد معین ہوئے تھے وہ یہ تھے: عربی زبان کی تعلیم و ترویج، قرآن مجید کے مطالعے کی عام ترغیب و تشویق، علوم قرآنی کے عمومی نشر و اشاعت، ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلم قرآن کو مقصود زندگی بنا لیں، اور نمبر 5 ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن کے حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش کر سکے۔ تنظیم اسلامی ہے جملہ دینی فرائض کی انجام دہی، بالخصوص اقامت دین یا اسلامی انقلاب کے لیے بیعت ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ و سمع و طاعت فی المعروف پر مبنی خالص دینی جماعت۔ ان دونوں اداروں کا معاملہ ہمارے ان تصورات کے ساتھ، وہ ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب انشاءاللہ کسی اگلے سیشن میں اس سے متعلق سوالات متعلق ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی مرتبہ ہم نے فرائض دینی کے جامع تصور کی وضاحت پر مشتمل ایک بہت ہی مختصر تحریر کا مطالعہ کیا تھا۔ آج اسی کے ضمن میں 3 مزید پہلوؤں سے گفتگو ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک چڑھائی ہے اور اس پر چڑھنے کے لیے مسلسل محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں ایک آیت آئی ہے کفار اور مشرکین کے لیے، بلکہ خاص طور پر ولید ابن مغیرہ وہاں مراد ہے۔ سأرہقہ صعودا،
میں اسے عنقریب مجبور کروں گا چڑھائی چڑھنے پر. سأرهقه صعودا. یہ سورہ مدثر کی آیت ہے. رہق کہتے ہیں مجبور کرنا کسی کو، مغلوب کر کے کسی کام پر مجبور کر دینا، رہق. سأرهقه میں ان قریب اسے مجبور کر دوں گا، صعودا چڑھائی چڑھنے پر. اور اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے خصوصی سزا، جیسا کہ حضور نے شب معراج میں مشاہدہ بھی کیا کہ ایک شخص کو عذاب اس طرح ہو رہا تھا کہ بڑی اونچی چڑھائی اس کو چڑھنی پڑتی تھی، بڑی مشقت سے، اور سانسم سانس ہو کر بری طرح، اور پھر جب وہ اوپر چوٹی پر پہنچ جاتا تھا اسے وہاں سے گرا دیا جاتا، پھر وہ اثر نو محنت اور مشقت، اور پھر اسی مشقت میں گویا کہ یہ اخروی سزا ہے اس کی. بہرحال اس کا جو مناسبت تھی ولید ابن مغیرہ سے کہ چونکہ وہ ایک سردار تھا، بڑی صاحب حیثیت شخصیت، صاحب وجاہت، دولت مند، بڑی جائیداد والا، تو اس وجہ سے جو اونچا مقام تھا شاید اس کے مناسبت سے اللہ تعالی جہنم میں اس کے لیے سزا کی یہ شکل رکھے، یہ اونچائی. لیکن میں نے اصل میں اس آیت کا حوالہ اس وقت دیا ہے، دنیا میں بھی انسان کو ایک اونچائی چڑھنی پڑتی ہے. ہر انسان ایک چڑھائی چڑھنے پر مجبور ہے. اگر یہاں چڑھ لے گا وہاں عافیت میں رہے گا، اور یہاں عیش میں زندگی گزار دے گا، غفلت میں گزار دے گا، وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی. گویا کہ یہ آخرت کا اور دنیا کا یہ معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ فگر جو ہے بہت عمدہ ہے کہ اس میں چڑھائی کا تصور ہے کہ مسلسل انسان کو اوپر اٹھنا پڑے گا. فرائض دینی کا یہ تصور کہ کلمہ شہادت سے شروع ہو گیا، جیسے ہی کوئی شخص ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی کسے باشد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہاں سے اسلام شروع ہو گیا. البتہ یہاں سے ایک ڈاؤن ورڈ موومنٹ بھی شروع ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ جڑیں زمین میں اترنی شروع ہوں. وہ ہے در حقیقت ایمان حقیقی، تصدیق بالقلب. اور جتنا اونچا چڑھنا ہے آپ کو اتنی ہی نیچے جڑیں بھی لے جانی پڑیں گی، ورنہ درخت جو ہے بہت اونچا ہو اور اس کی جڑیں بہت چھوٹی ہوں تو وہ تو ہوا کا ایک جھونکا آئے گا درخت گر جائے گا. کیونکہ جڑوں کا ایک کام پراپ اپ کرنا بھی ہوتا ہے، اس چیز کو سنبھالنا، جیسے کہ خیمے کے بانس جو ہوتے ہیں ان کے لیے رسیاں بندھی ہوتی ہیں. تو جڑیں دو کام کہ وہ غذا کو زمین سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کو جو تنا ہے اور پورا اوپر کتنا وزن ہے اسے پراپ اپ کرنا اور اس کو جو ہے سہارا دینا، یہ بھی جڑوں کا کام ہے. تو اب ظاہر بات ہے جتنا آپ اوپر چڑھائی چڑھنا چاہیں گے اتنی ہی گویا کہ نیچے ایمان کی جو جڑیں ہیں وہ بھی گہری ہونی ضروری ہے. البتہ جو عملاً چڑھائی ہے، اس لیے کہ یہ ایمان والی چڑھائی تو نظر نہیں آئے گی، یہ تو اندر ہے. اوپر کی چڑھائی نظر پہلے جو ہے وہ تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے یہ 4 پلرز آپ کو کھڑے کرنے پڑے. اس کے اوپر ایک چھت آئے گی اسلام. اس کی ہم مختلف جو ہے اصطلاحات کے حوالے سے اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. اب اس سے اوپر ایک تصور آئے گا اور وہ ہے دعوت، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور شہادت علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہی اور حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچائی نہیں. اس سے اوپر ایک اور چڑھائی ہے، وہ کیا ہے؟ تکبیر رب کی کبریائی قائم کر، نافذ کر، اقامت دین کو قائم کر. اسی طریقے سے یکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہ نہ ہو کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کی اطاعت، باقی حصوں میں اپنی مرضی، اپنی جی کی اطاعت یا کسی اور کی اطاعت. اسی کے لیے ایک اصطلاح اور ہے
غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی کے لیے حدیث میں اس طرح آئی ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے۔ بات ایک ہی ہے، اصطلاحات میں شمار۔ تو یہ ہے اصل میں جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا۔ اب اس کے لیے جو چڑھائی چڑھنی پڑے گی اس کا عنوان ہے جہاد۔ تو پہلے تو آپ جہاد کو سمجھ لیجئے کہ وہ اصل میں ہے کیا، اور اس فگر کے حوالے سے اس کی 9 منزلیں آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، گنتی کریں۔ پہلے یہ کہ جہاد کا اصل مادہ کیا ہے؟ جوہد۔ اور جوہد کے معنی ہر شخص کو معلوم ہے، کوشش، سعی، محنت۔ لیکن اتنی گرامر ابھی آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہوگی، باب مفعلہ جب بنتا ہے اس سے، اس میں مجاہدہ اور جہاد، یہ در حقیقت باب مفعلہ کے 2 مصدر ہیں۔ اس میں ایک نیا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جوہد ایک یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، اور ایک تصور یہ کہ آپ کے مقابلے میں بھی کوئی کوشش کر رہا ہے۔ کوشش جب کوشش کے مقابلے میں آ جائے گی، کوششوں کا ٹکراؤ ہوگا، تو یہ جہاد ہوگا۔ اس کی ایک مثال اور ذہن میں رکھ لیجئے، قتل یہ یک طرفہ عمل ہے۔ قتل، کوئی شخص جا رہا تھا، گولی مار دی، مر گیا، قتل ہو گیا۔ مقاتلہ یا قتال کیا ہوگا کہ 2 گروہ یا 2 افراد ایک دوسرے کے سامنے آئے، یہ اس کو قتل کرنا چاہے، یہ اس کو قتل کرنا چاہے، تو مقاتلہ ہو گیا۔ تو جس طرح جوہد سے جہاد یا مجاہدہ، اسی طرح قتل سے مقاتلہ اور قتال، اسی طرح بحث سے مباحثہ، آپ بھی بحث کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ نے دلیل دی، میں نے دی، آپ نے میری دلیل توڑی، میں نے آپ کی توڑی، یہ کیا ہے؟ یہ مباحثہ۔ اسی طرح شعر اور مشاعرہ، شعر آدمی اپنا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اپنی تنہائی کے اندر، مشاعرہ میں اب شعر کا مقابلہ ہوتا ہے، فلاں زمین میں اور فلاں مصرع طرح پر تب آزمائی کیجئے، آپ بھی ذرا اپنی غزل پیش کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، دیکھتے ہیں مشاعرہ کون لوٹ کے لے جاتا ہے۔ تو اس مفہوم کو سمجھ لیجئے، جہاد اور مجاہدہ۔ تو میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، ویسے تو ان تینوں منزلوں کے لیے جہاد لازم ہے، البتہ قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ صرف اگلی اوپر کی 2 منزلوں کے لیے آیا، نیچے کی پہلی منزل کے لیے یہ صرف حدیث میں آیا ہے لفظ جہاد۔ 2 حدیثیں بہت اہم ہیں، نوٹ کر لیجیے، لکھ لیجیے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، میں اٹھ کے یہ نہیں لکھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ساری جو لگامیں لگی ہوئی ہیں مجھے، ان کا تقاضا یہی ہے کہ میں یہیں بیٹھا رہا ہوں۔ المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے۔ آپ نے جملہ اسمیہ تو پڑھا ہوگا نا، المجاہد مبتدا، من جاہد نفسہ اس کی خبر بنے گی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد۔ ایک دوسری حدیث میں حضور سے سوال کیا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، ای الجہاد، کون سا جہاد، افضل افضل ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، لکھ لیا؟ حضور نے جواب دیا ان تجاہد نفسک، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، یعنی یہاں پہ گویا کہ محذوف ہوں گے افضل الجہاد ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، لیکن حضور کے الفاظ میں افضل الجہاد شروع میں نہیں ہے، بلکہ صرف ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اللہ کا حکم آیا، ایک نفس کی خواہش ہے، آپ نفس کی خواہش کو سپریس کریں گے تو اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ تو یہ جہاد آپ کو پہلے لیول پر بھی درکار ہے۔ البتہ اس جہاد میں نہ مال لگتا ہے نہ جان، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے قرآن میں جہاں آتی ہے بے اموالکم و انفسکم، وہ اصل میں اوپر کی دو لیولز ہیں کہ جس کے اوپر جان اور مال کھپتی ہے۔ یہ جہاد اندر ہی اندر ہوتا ہے، اس کے لیے نہ لشکر ہے نہ فوج ہے، لیکن یہ کہ اندر ہی اندر کشاکش اور کشمکش چلتی رہتی ہے، حق و باطل کی، خیر اور شر کی، نیکی اور بدی کی۔ تو یہ تو اتنی عربی تو آپ لوگوں کو آ جانی چاہیے اب کہ آپ خود لکھ لیں، اس طرح تو میں نے ڈکٹیٹ کر دیا ہے۔ اب تو تیسرے مہینے میں آپ لوگ شروع داخل ہو گئے ہیں، نہیں اب اوپر ادھر سے آ گئی فرمائش، ذرا اس کو صاف کریں۔ کون؟ اچھا اچھا، جب میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ کسی خاتون کی آواز ہے، آپ کی آواز، اس لیے میں اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ اگر اوپر سے آواز آ رہی ہے تو میں ذرا ان کا چلو لکھ دو۔ ہے یہ لکھتے رہیں گے تو میں گفتگو جاری رکھوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد کا لفظ آتا ہے، اگرچہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جہاد کے ساتھ جان اور مال کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر جہاد کے ساتھ بے اموالہم وانفسہم، بے اموالکم وانفسکم، جان اور مال کا کھپانا، یہ اصل میں جہاد وہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ جو اوپر کی دو منزلوں میں۔ پھر میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ پہلی منزل میں ظاہر بات ہے کہ وقت لگے گا، صلاحیت کھپے گی، پیسے بھی لگیں گے، یا یہ کہ پیسے کی قربانی دینی پڑے گی۔ ایک شخص اپنے کیریئر کو چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے پہلے دین سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر جس لیول پر آپ سمجھیں گے اسی لیول پر سمجھا سکیں گے۔ اگر آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے انٹلیکچوئل لیول پر ہے تو آپ انٹلیکچوئلز کو سمجھا سکیں گے، اس تک ابلاغ کا حق ادا کر سکیں گے۔ اگر آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بس سطحی سی ہے تو آپ سطحی سطح پر لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں گے، کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے لائف لانگ پروسیس۔ آدمی اس کے اندر اپنی بصیرت بڑھاتا چلا جائے، اپنی معلومات بڑھاتا چلا جائے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کی ڈیپتھ بڑھاتا چلا جائے، تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ سطح کے لوگوں تک بھی دعوت و تبلیغ کا حق ادا ہو۔ تو اس میں یا تو آپ نے وہی صلاحیتیں جس سے مال جمع کر سکتے تھے، کما سکتے تھے، وہ ادھر ڈائیورٹ کی، تو ایک ہی بات ہے، یا مال خرچ کر دیا، یا یہ کہ اپنی ان صلاحیتوں اور قوتوں کو صرف کر دیا کہ جن سے آپ مال حاصل کر سکتے تھے، یا یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے لیے ادارے بنائے جائیں، اس کے لیے پبلشنگ ہاؤسز ہوں، اس کے لیے تو آپ اس میں ظاہر بات ہے کہ پیسہ لگتا ہی ہے۔ اداروں کے اندر انجمنیں ہیں، بڑے انسٹیٹیوٹس قائم ہوں، یونیورسٹیاں بنے، تو جان اور مال کی کھپت کے ساتھ جہاد ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے اوپر کی سطح پر تو وہ تو ظاہر بات ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے تو اس میں تو ہر طرح کی صلاحیتیں، قوتیں، یہاں تک کہ جان دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر تو انقلاب آتا نہیں۔ دین کی اقامت میں تو ظاہر بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
سینکڑوں صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے، تب کہیں جا کر یہ تو جاہدہ آپ نے کیسے لکھا ہے؟ یہ تو آپ نے گڑبڑ کر دی. ویسے لکھا جا سکتا ہے اس طرح بھی. بس ایک تو نفس کا تو جاہدہ یوں ٹھیک ہے. چلیے اور بھی کسی نے غلطی کی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے. اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس جہاد کی 9 منزل وہ کنی ہے آج. 3 levels and at every level 3 sub اور 3 aspects. سب لیولز کا تصور اور ہے، ایسپیکٹس کا تصور اور ہے. اس لیے اس میں اور یا پہلے لیول پر 3 جہاد ہیں، وہ ہم نے پڑھ بھی لیا تھا پچھلی تحریر میں. نفس کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت، اس کے ایجنٹوں کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے جو تقاضے اور مطالبے اور پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد. تو یہ ہے 1 in 3 یا 3 in 1. 3 جہاد ہوں گے تو آپ اللہ کے بندے بن سکیں گے، صحیح معنی میں اطاعت کر سکیں گے جیسے کہ اطاعت کا حق ہے. دوسری لیول پر 3 سب لیول. گمراہ کن لوگوں کے خلاف مناظرہ، یہ سب سے لو لیول. وہ عیسائی ہیں، وہ قادیانی ہیں، وہ بہائی ہیں، اہل تشیع ہیں، آریہ سماجی ہوتے تھے، اب تو ہمارا ان سے براہ راست رابطہ نہیں ہے، بدھ مت کے لوگ ہیں. ظاہر بات ہے وہ اپنا زور لگاتے ہیں، آپ کو اپنا زور لگانا. جہاد کے معنی یہ ہے، جوہد کے مقابلے میں جوہد، کمپٹیشن ہے. تو اب اس کے لیے سب سے لوور لیول کیا ہوا؟ 2nd لیول پر مناظرہ، گمراہ کرنے والے مناظرین کے خلاف. اس سے اوپر ہے عوام کے لیے نصیحت، وعظ. اور سب سے اوپر ہے انٹیلیجنسیا کے لیے دلائل اور براہین کے ذریعے سے ذہنی سطح پر، اعلیٰ ذہنی سطح پر، بلند علمی سطح پر تبلیغ کا حق ادا کر. 6 جہاد ہو گئے کہ نہیں؟ اب یہ جو 3 جہاد ہے اس کے لیے آپ کو 3 قسم کے لوگ چاہیے. پہلے 3 جہاد ایک ہی آدمی کو کرنے ہیں، اس لیے 3 ایسپیکٹس ہیں. اپنے نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد اور بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. یہ ہر شخص کو کرنا، تبھی وہ اللہ کا بندہ بنے گا، اطاعت اور اسلام اور تقوی اور عبادت کا حق ادا کر سکے. لیکن دوسرے لیول پر یہ تینوں کام ایک شخص نہیں کر سکتا، ہر ایک کے تقاضے جدا ہیں. مناظرے کے لیے آپ کو فن سیکھنا ہوگا، اس کی صلاحیت حاصل کرنی ہوگی، اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا کریٹیکلی، وہاں ان کے ویک پوائنٹس جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے ہوں گے، تب جا کے مناظرہ کر سکیں گے آپ. ورنہ آپ اپنی جگہ ارسطو ہو یا کوئی بڑے سے بڑے افلاطون ہو، لیکن یہ کہ آپ مناظرے میں شکست کھا جائیں. اسی طریقے سے عوام الناس کی سطح پر بڑی تعداد میں لوگ دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں. اس کا اصل تقاضا کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ بات، بے نفسی خلوص، کہ مخاطب یہ محسوس کرے کہ یہ اپنی دھوس نہیں جما رہا، یہ میرا مخلص ہے، خیر خواہ ہے، یہ مجھے سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہے. اگر اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ مجھ پر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ در حقیقت پھر اس کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی. He won't listen to you.
تو از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلے دل پر جا ٹکے، یہ ہے اصل میں عوام کی بات۔ اتنی فارسی سیکھ لی کہ نہیں؟ ابھی نہیں۔ از دل یہ تو اردو ہے نا، خیزد خیز اٹھنا، بس فارسی تو اس میں دال ہی لگی ہوئی اور کچھ بھی نہیں۔ از دل خیزد، بر دل ریزد، ریزش آپ کہتے ہیں، ریزد، رے یہ زے دال، ریزد، ریزش۔ تیسرے لیول کے لیے ظاہر بات ہے کہ اب آپ کو حکمت، فلسفہ، دانائی، ان چیزوں کے لیے ایکسپرٹیز پوری ہو تو آپ کام کر سکیں، اس کے لیے آپ کو تیار کرنے ہوں گے لوگ۔ اب آپ نے دیکھا ہمارا پورا نشأت ثانیہ کا جو آپ نے پڑھا ہے وہ اس تیسرے لیول کا۔ اس کے لیے تو بڑی گہری انڈرسٹینڈنگ، پہلے خود قرآن کی گہری انڈرسٹینڈنگ۔ قرآن میں حکمت بھی ہے، گہریش ہے، اور قرآن کی حکمت جو ہے وہ بہت نمایاں نہیں ہے، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، اور اس کا سبب ہے قرآن نے تو ہر عام سے عام آدمی کو بھی مخاطب کرنا ہے۔ قرآن نے بدوؤں سے کلام کرنا تھا، قرآن تو عوام الناس، وہ نہ فلسفی تھے نہ سائنٹسٹ تھے، تو قرآن نے اپنا جنرل لیول جو ہے بہت آسان رکھا ہے، لیکن بیچ بیچ میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ بڑے سے بڑا فلسفی وہاں رک جائے گا، ہوشیار کہ تیغست قدم جو ہے تمہارا پاؤں تلوار کی دھار پر آ گیا۔ واک cautiously because you have to walk on the cutting edge of the sword۔ ہوشدار کہ رہ بردم تیغست قدم رہا۔ وہ پھر اجنبی جو فلسفی خود ہے وہ چونک کہ یہاں جو ہے یہ سادہ سے الفاظ کے اندر بڑی قیامت مضمر ہے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ میں نے اپنا پورا فلسفہ جو ہے قرآن مجید کی اس وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اپنے آپ۔ تیسرے لیول پر تین جہاد، وہ بھی لیب، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرمڈ کانفلکٹ۔ تیسرے لیول پر اب علمی تصادم نہیں ہے، اب فزیکل تصادم۔ آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی نظام تو قائم ہے، بادشاہی نظام ہے، آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں، تصادم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بادشاہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا کہ نہیں آپ کو کچلنے کے لیے؟ بادشاہت کی جگہ آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں، جاگیرداری کی جگہ جو بھی کاشتکار ہے زمین اسی کو دی جائے، درمیان میں کوئی لینڈ لارڈ نہ ہو، نو ایبسینٹی لینڈ لارڈزم، تو جاگیردار آپ کا راستہ روکے گا کہ نہیں؟ آپ اس کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں، آپ اس کے عیش اور اس کی بادشاہت ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ ہر جاگیردار چھوٹا سا بادشاہ ہے، اسی لیے ریت کہتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو رعایا کہتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر بسنے والوں کو۔ تو اس اعتبار سے انقلاب اور نظام کی تبدیلی، یہ تو پھر اب قوت کا تصادم، طاقت کو طاقت کے مقابلے میں آنا پڑتا ہے، یا دلیل کام نہیں کرتی۔ دلیل تو وہ سیکنڈ لیول تک ہے، دلیل کہہ لیں، اپیل کہہ لیں، وہ سب سیکنڈ لیول پر ہے۔ تھرڈ لیول پر جا کر تو طاقت، اور طاقت کے مقابلے میں طاقت آئے گی، اس میں تین درجے ہیں۔ جب تک آپ کی طاقت اتنی کافی نہیں ہے کہ آپ اوپن تصادم کر سکیں، اس وقت تک مار کھائیے لیکن خود ریٹیلیٹ نہ کیجیے۔ پیسو ریزسٹنس، عدم تشدد، صبر محض، جو 12 سال تک مکے میں جاری تھا۔ Even if they cut you in pieces, you are not allowed to retaliate. No raising of hands,
ایون ان سیلف ڈیفense. ٹکراؤ تو ہو رہا ہے لیکن یک طرفہ ٹکراؤ. بلال کو مارا جا رہا ہے. آخر یہ کر سکتے تھے چند صحابہ مل کے اور امیہ ابن خلف کو وہی قتل کر دیتے جو جب مار رہا تھا حضرت بلال کو، جب کوڑے لگا رہا تھا، جب پورا جسم ادھیڑ کر رکھ دیا اس نے. تو آخر ایک آدمی تھا نا، 4-6 صحابہ جاتے اور اس کا واصل جہنم کر دیتے اس کو. لیکن نہیں، پرمیشن نہیں تھی. نیکسٹ اس میں لیول ہے ایکٹیو ریزسٹنس. جب آپ یہ محسوس کریں کہ طاقت اب کافی ہے ہمارے پاس، ناؤ وی کین رسک اے ہیڈ آن کولیژن. اب ہم ایک براہ راست تصادم کا خطرہ مول لے سکتے ہیں. تو اب چیلنج کیجئے اس نظام کو، اس کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑیے، پھر وہ پوری طاقت سے ریٹیلیٹ کرے گا. اور آخری سٹیج جو سیرت النبی میں ہمیں ملتی ہے وہ آرمڈ کانفلکٹ. ہجرت کے بعد تقریباً 6 مہینے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہجرت کے بعد تقریباً 2 سال ایکٹیو ریزسٹنس رہی ہے، آرمڈ کانفلکٹ نہیں ہوا. غزوہ بدر سے آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا سن 2 میں ہجری میں، اور سن 8 میں کم سے کم جزیرہ نما عرب کی حد تک مکمل. اب آپ نے 9 منزلیں نوٹ کر لی. اس کی اب ایک تقسیم ہے. 8 منزلوں پر یہ جہاد ہے، 9ویں منزل پر یہ قتال ہے. 9ویں منزل جہاد کی قتال بند. نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف جہاد، مناظرہ میں جہاد، عوامی سطح پر دعوت میں جہاد، علمی نظریاتی سطح پر دعوت میں جہاد، پیسو ریزسٹنس میں جہاد، ایکٹیو ریزسٹنس میں جہاد. بٹ ایٹ دی 9th لیول، 9 storied بلڈنگ ہے، اینڈ اونلی دی 9th story از قتال فی سبیل اللہ. اب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ. یہ فرق بھی نوٹ کر لیجیے جو میں نے بتایا دوبارہ. یہ اوپر کی 2 منزلوں کو جہاد کہا گیا فی سبیل اللہ قرآن میں، نیچے والے کے لیے نہیں. لیکن یہ کہ حدیث میں نیچے والے کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا. اب ایک بات اور نوٹ کیجیے، پہلے 2 لیولز پر جہاد کا ذریعہ کیا ہے؟ کس چیز سے جہاد کرے؟ جہاد کے لیے کوئی شے ہونی چاہیے نا، کوئی آپ کے پاس. پہلے 2 لیولز پر یہ جہاد بالقرآن. اس میں سورہ فرقان کی آیت نوٹ کر لیجئے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. اے نبی آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ اس کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے. اتنا میں لکھ دیتا ہوں، چلیے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ ہے اس میں بہت اہم لفظ، اور وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ اس ہی کا جو ہے مرجع وہ قرآن ہے. جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، یہ الفرقان کی آیت ہے، نمبر مجھے یاد نہیں ہے جی. چلیے پہلی 2 لیول پر نفس کے خلاف جہاد کس سے کریں؟ قرآن سے. شیطان کے خلاف جہاد صرف قرآن سے. باطل نظریات کے خلاف قرآن سے.
واعظ و نصیحت قرآن سے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، موعظہ بھی یہی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی یہی ہے، نفس کے خلاف، نفس کے امراض کا ازالہ کرنے کے لیے شفاء لما فی الصدور قرآن ہے۔ یہ بہت اہم ہے نکتہ، اس پر میری جو کتاب ہے چھوٹی سی، جہاد بالقرآن، اور ایک اور ہے جہاد بالقرآن کے 5 محاذ، بہت چھوٹے چھوٹی کتابچے ہیں یہ پڑھنے کے۔ البتہ ہائیسٹ لیول پر جا کر پھر وہ بالسیف، تلوار سے قتال، سیف سے مراد اب جو بھی آپ اپنے اپنے زمانے کے جو ہتھیار ہیں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، جو بھی قوت کے ذرائع ہیں، جو بھی ہتھیار ہیں، اب اپنی امکانی حد تک مہیا کرو۔ اب جہاد بالقرآن میں یہ تو اس کو مستقل موضوع رکھیں گے کسی وقت، لیکن اس وقت میں اشاروں پر یہ بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک اور اہم موضوع، بلکہ 2 اہم موضوع ہیں جن پر ابھی اور گفتگو کرنی ہے اسی سے متعلق۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوام کا جو تصور دین ہے وہ صرف اتنا ہے جتنا وہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ اوپر جو پوری سلیب پڑی ہوئی ہے اسلام کی، بڑی تھک ہے، عوام کے ذہنوں میں اس کا صرف سیلنگ والا حصہ ہے، ونیئر ہے، کامل اطاعت ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سور حرام، شراب حرام، نکاح طلاق کے کچھ احکام، کچھ تہوار منا لینے، عید بقرعید، اللہ خیر سے، تو گویا کہ اس سلیب کا بھی صرف ایک ونیئر، ایک چھوٹی سی، وہ پورا تصور نہیں ہے۔ لیکن اس لیول پر ہمارے معاشرے کے 2 طبقات ہمیشہ سے محنت کرتے آئے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برے لوگ بھی ہیں لیکن اچھے بھی ہیں۔ اس وقت ہم اس برے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، اچھے لوگوں کی کر رہے ہیں۔ علماء اور صوفیاء صرف اس لیول پر کام کرتے ہیں۔ علماء بتائیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، فتویٰ دیں گے، نماز کے بارے میں بتا دیں گے یہ نماز ٹھیک ہو گئی نہیں ہوئی، وضو کے بارے میں بتائیں گے وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وضو کی یہ فرائض ہیں، یہ شرائط ہیں، روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا، روزہ جو ہے اس کے اوقات کیا ہیں، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ تو علماء کا کام کیا ہے؟ پہلے اسی لیول پر ہے صرف ان کا بھی کام۔ صوفیاء کا کام کیا ہے کہ وہ اس میں خلوص اور اخلاص پیدا، نماز صرف ظاہری نہ رہے، نماز کے اندر خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، انابت اللہ بھی ہو، رجوع اللہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، آخرت کی طرف توجہ ہو جائے، باقی چیزوں کی محبت دنیا سے دل سے نکل جائے، اللہ کی محبت جو ہے وہ جاگزیں ہو جائے۔ یہ ہیں 2 کام جو اس لیول پر علماء اور صوفیاء۔ لیکن اس میں ایک لفظ اضافہ کر لیجئے، علماء حقانی اور صوفیاء ربانی۔ باقی علماء سو اور صوفیاء سو، اس پر ہم پورا پڑھ چکے ہیں۔ اس میں وہ شعر کتنے لوگوں کو یاد ہے آپ میں سے؟ عبداللہ ابن مبارک کا، پڑھا تھا کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے یاد کیا ہو۔ علامہ صاحب کو تو یاد ہے، یہ اپنے حلقے میں علامہ صاحب کہلاتے، تو ان کو تو یاد ہونا ہی ہے۔ اور بس خلاص، وما افسد الدین الا الملوک، دین میں فساد نہیں پیدا کیا مگر 3 طبقات نے، ملوک یعنی بادشاہ، واحبار سوء، علماء سوء، ورہبانھا،
اسی طرح وہ راہب کے جو دنیا دار راہب ہے، دکاندار راہب۔ اور اس پہ اقبال کا شعر کتنے کو یاد ہے؟ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے، یہ آپ کو ہے؟ کچھ ہے بس کیا باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری۔ وہی تین چیزیں، ملا، پیر اور سلطان، ملوک، احبار و سوئی و رہبانہا۔ لیکن یہ اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے، میں اس وقت پازیٹو بات بتا رہا ہوں۔ اس وقت اس لیول پر کنٹریبیوشن ہے علماء اور صوفیہ۔ علماء ان چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، اس کے ظاہر سے زیادہ متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ صوفیہ ان چیزوں کے اندر ایک باطنی لذت، حلاوت اور ایک خلوص اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے مبارک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صوفی بھی ہو، عالم، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر یہ کہ ان کا حلقہ بس وسیع ہو جائے گا افادیت کا، صوفی بھی ہو، عالم بھی۔ اور پچھلے زمانے میں کسی کو تصوف میں مرید ہی نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ وہ تحصیل علم مکمل نہ کر لے۔ فارغ التحصیل کو صرف سلوک شروع کرایا جاتا تھا، ورنہ نہیں۔ آج کل یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مرشد ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے خود جو ہے علم دین حاصل نہیں کیا ہوا ہے، تو یہ تو اصل میں ہر چیز جو ہے اس کے اندر تنزل پیدا ہو گیا تو اس کے ہے۔ لیکن اس وقت جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس لیول پر علماء اور صوفیاء ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں، اور آج بھی چاہے تعداد میں مقدار میں کم رہ گئے ہیں علماء حقانی اور صوفیاء ربانی، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ سیکنڈ لیول پر یعنی دعوت و تبلیغ۔ اب آپ کو کچھ اگر یاد ہے جو چیزیں ہم نے کچھ پڑھی ہیں تو آخر اس سے تو مجھے اندازہ تو ہونا چاہیے گا چیزیں ذہن نشین ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ دور صحابہ میں تو ہر صحابی داعی بھی تھا، مجاہد بھی تھا، مرد میدان بھی تھا، مبلغ بھی تھا۔ دور صحابہ کے بعد یہ کام کیا ہے یا صوفیاء نے یا تاجروں نے۔ ہندوستان میں اور یہ جو ایسٹ انڈیز کے جتنے جزائر تھے ان سب میں اسلام تاجروں کے ذریعے۔ ہندوستان کا جنوبی حصہ، مالابار کا ساحل، گجرات کا علاقہ، یہ سارا ساحلی علاقہ جو ہے یہ گجرات سے تھا اصل میں، تو سارا جو تجارت وغیرہ کا ہوتا تھا، اسی لیے شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ پورا علاقہ سندھ میں شامل تھا پہلے۔ سندھ، گجرات اور بامبے یہ سب ایک پروونس تھے۔ تو یہاں تاجر آتے تھے، تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا، اور پھر یہ کہ یہاں سے سیلون سے پھر آگے یہ جاوا، سماٹرا جو اب انڈونیشیا، ملائیشیا جو ہے، یہ سب جو ہے تاجروں کے ذریعے، صوفیاء اور تاجروں کے ذریعے سے یہ کام۔ البتہ موسٹ ریسنٹلی اس میں تبلیغی جماعت نے ایک بڑے پیمانے پر کام شروع کیا۔ یہ اس 20ویں صدی کا ایک اسپیشل فینومینن ہے۔ سٹارٹنگ فرام دی لیٹ 20s، 1925-26 سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا فینومینن ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اس میں کیا ہے، اس کے بھی پازیٹیو پوائنٹس بھی نوٹ کیجئے، نیگیٹو بھی۔ پازیٹیو پوائنٹس تو اس کے یہ ہے کہ نمبر ایک، انہوں نے وہ تصور ختم کر دیا کہ تبلیغ کے معنی ہے صرف فرقے وارانہ تبلیغ، مسلک کی تبلیغ۔ اہل حدیث تبلیغ کرے گا تو اپنے مسلک کی، اسلام کی نہیں۔ بریلوی تبلیغ، بہت بڑی تبلیغی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں کیا ہوگا، بریلویت کا پرچہ۔ تو ایک طویل عرصے تک ہمارے ہاں تبلیغ رہ گئی تھی صرف فرقے وارانہ تبلیغ، انہوں نے اس سے بلند کر دیا، کسی فرقے کی بات نہیں ہوتی تبلیغی جماعت۔ اٹس اے بگ پازیٹیو پوائنٹ۔ ہمیں ہر جگہ پر کسی بھی شے کے اندر جو
پازیٹو پوائنٹس ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، جو کمی ہے نیگیٹو ہے کوتاہی اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سیکنڈ بگ پازیٹو اچیومنٹ، تبلیغی جماعت سے پہلے مبلغ تنخواہ یافتہ ہو، پیڈ مبلغ۔ اب ظاہر بات ہے اس میں پھر ساری خرابیاں آتی ہیں، کام کم کرنا، رپورٹیں زیادہ بھرنا۔ You have to justify the salary and the remunerations that you are getting. انہوں نے پہلی مرتبہ کیا اپنا کھاؤ اپنا خرچ کرو، سیلف سپانسر۔ یہ دو بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، بہت بڑی اچیومنٹس۔ اب نیگیٹو پوائنٹس نوٹ کریں۔ نمبر ایک یہ کہ اس تبلیغ کا محور قرآن نہیں ہے، جبکہ تبلیغ کا مرکز و محور قرآن ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ان سے اختلاف ہے بیسک یہ، قرآن کہتا ہے انذر بہی بشر بہی ذکر بہی، قرآن کے ذریعے تذکیر کرو، قرآن کے ذریعے انذار کرو، قرآن کے ذریعے تبشیر کرو۔ یہاں قرآن کا تذکرہ ہی نہیں۔ نمبر دو، یہ تبلیغ کے دو لیولز کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، نہ ہائر انٹلیکچوئل لیول پر، اور یہ ہماری نشرت ثانیہ کا پوائنٹ ہے مین، وہ وہاں ڈسکس کر چکے ہیں آپ، اور نہ مناظرہ۔ مناظرہ ہم بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ ہم بہرحال تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کے لیے اسپیشلائزڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو دو لیولز کے اوپر، عوام الناس کی سطح پر بھی، اور نمبر دو خاص طور پر کوشش ہونی چاہیے جو انٹیلیجنسیا ہے، جو تھرو ہیڈ اپیل کیے جا سکتے ہیں، they can be approached only through their intellects، ان کے لیے بھی we have to cater for them۔ تو دوسرا ہمارا پوائنٹ کیا ہوا کہ یہ صرف ایک لیول پر، درمیانی لیول پر انہوں نے فوکس کیا ہے۔ تیسرا ہمارا ان پر کیا ہے چارج، فضائل کی تو تبلیغ ہے، نہیں عن المنکر بالکل نہیں۔ یہ گویا کہ گاڑی کے دو پہیوں میں سے ایک کو انہوں نے ساقط کر دیا، اس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ قرآن میں جہاں بھی اصطلاح آئی ہے دونوں الفاظ ساتھ، at least at 9 places in the Quran، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آپ بھی کم سے کم وہ مقام تو پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ اور سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ تھرڈ لیول کا تصور ہی نہیں۔ دس از دی بگیسٹ شارٹ کٹ۔ 4 پوائنٹس نوٹ کر لیے آپ نے۔ پازیٹو پوائنٹس، نمبر 1، تبلیغ کو فرقے واریت سے بلند کیا۔ نمبر 2، تبلیغ کو تنخواہ یافتگی سے اٹھا کر سیلف سپانسرشپ کے اوپر بیس کیا۔ نیگیٹو پوائنٹس، دے آر بائی پاسنگ قرآن، نمبر 1۔ نمبر 2، دے آر فوکسنگ اونلی آن دی کامن ایموشنل لیول، ignoring the intellectual level۔ نمبر 3، امر بالمعروف کسی درجے میں ہے، فضائل کے درجے میں، لیکن نہیں عن المنکر بالکل نہیں ہے۔ نمبر 4، تیسرا تصور سرے سے نہیں ہے، جو اوپر کا تھرڈ منزل۔ اب اس تھرڈ منزل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اسلام کا اصل جو تصور ہے وہ تو یہ ہے مکمل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اسلام تو یہ تھا۔ لیکن جب اسلام کا، جیسا کہ ہم نے وہ مضمون پڑھا تھا قرآن اور جہاد، اس میں جیسے رفتہ رفتہ قرآن بھی بیک گراؤنڈ میں گیا اور جہاد کا بھی مفہوم بدلتا چلا گیا، ملوکیت کا دور آ گیا، یہ تصور ذہنوں سے اوجل ہوتے ہوتے وہاں تک آ گیا، وہ جو اسلام کا تصور ہے۔
لیکن یہاں سے اب ایک ریوائول شروع ہوا ہے. This 20th century, at least after its first quarter, 1925 کے بعد سے this is the century of the revival of Islam. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس ریوائول میں سب سے پہلا کرنے کا کام یہی تھا کہ تصور جو ہے اسلام کا وہ صحیح ہو. And now I am focusing only on the Indian subcontinent. اس تصور کو زندہ کرنے والا شخص اقبال ہے کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے، اسلام میں معیشت بھی ہے. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چونکہ شاعری کے ذریعے سے انہوں نے کیا، بہت بڑے پیمانے پر وہ بات پھیلی. جہاد ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس کسے کہتے ہیں؟ گدھ، وہ مردار کھاتا ہے. شاہین فضا میں شکار کرتا ہے. اگرچہ دونوں کے دونوں اسی فضا میں تیر رہے ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. الفاظ تو وہی ہے. مجاہد بھی جب اذان دے گا تو وہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ جو بھی ہمارے مؤذن ہیں، یہ ملا ہیں، جو بھی ہیں، وہ بھی اذان. تو الفاظ تو معنی تو ایک ہے، لیکن نسبت خاک رابع عالم پاک. اقبال نے اس تصور کو زندہ کیا ہے. اس پر میری جو تازہ ترین کتاب ہے، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل. تجدید کسے کہتے ہیں؟ نیا کرنا، یعنی ریوائول. ریوائول اصل میں صحیح ترجمہ احیاء کا ہے. احیاء ریوائول. رینیساں کہہ سکتے ہیں، رینائسنس، تجدید. تو ریوائول، رینائسنس یا رینیساں علمی سطح پر، نظری سطح پر یہ کارنامہ اقبال کا. لیکن اقبال was not a man of field. میدان کے آدمی نہیں تھے. جیسے کارل مارکس was not a man of the field. He was a man of letters. کتاب لکھ دی اس نے. اس کتاب نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. لیکن انقلاب بلانے والے وہ لیننی اور جو بھی کہیں آپ، بولشویکس، مانشویکس. والٹیر روسو کتابیں لکھ دی انہوں نے، فلسفہ دے دیا جمہوریت کا. انقلاب برپا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں. They were not men of the field. اقبال بھی اسی طریقے سے he was not a man of the field. اگرچہ انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹو پاکستان موومنٹ، پریکٹیکلی بھی کیا ہے، لیکن وہ بھی بہت لو پروفائل. وہ میرا اس کتاب کے اندر پورا تجزیہ موجود ہے. یہ میرے لیٹسٹ سمجھیے کہ مضامین ہیں. اس اعتبار سے میرا جو فکر ہے اس کی بہت ہی، اب چونکہ انسان کے فکر میں کچھ نہ کچھ ارتقاء تو مسلسل جاری رہتا ہے، تو جو ریسنٹ اور جامع ترین ورشن ہے میرے فکر کا وہ آپ کو، یہ آپ کی جو آمد و رفت ہے نا ان کلاسوں میں، آپ کی شرکت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے، وہ مجھے معلوم ہے، عذر تو معلوم ہے، لیکن اس کا تو جو بھی ہے کوئی حل آپ کو اور نکالنا چاہیے تھا نا. تو یہاں تو اس شرکت معدوم کے درجے میں ہے. تعمیل کے لیے جو پہلی کوشش ہوئی ہے وہ ابوالکلام آزاد ہے.
1913 میں حزب اللہ آئی، 1913، لیکن ٹریڈیشنل علماء وہ جو اس تصور تک تھے صرف ان کی طرف سے شدید مخالفت تھی۔ کچھ اور بھی اسباب تھے۔ ہی لیفٹ دی فیلڈ آفٹر 1920، ہی جسٹ شفٹڈ، وہ صرف ایک پولیٹیکل آدمی بن گئے اور اسلام کے لیے اس اقامت دین اور جہاد، اس کا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو انہوں نے خاموشی سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مولانا مودودی میدان میں، انہوں نے 1941 میں جماعت اسلامی قائم۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ تصور اب اگر ہے تو صرف جماعت اسلامی کے ہاں، باقی ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے ہاں وہ تھرڈ لیول نہیں ہے، پہلے دو لیولز ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اتباع سنت، پھر یہ کہ دعوت تبلیغ کم سے کم ایک لیول پر، وہ ہے ایک لیول پر لیکن بہت بڑے پیمانے پر ہے، تو کوئی شک نہیں کہ باقی جو مذہبی جماعتیں وہ صرف اسی لیول پر ہیں، وہ تو علماء کی جماعتیں ہیں، تو علماء کا تو کام ہی فرسٹ لیول تک ہے، باقی ان کی سب سیاست ہے، پاور پالیٹکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کبھی نواز شریف کے ساتھ ہیں، کبھی دائیں ہیں کبھی بائیں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا تو جہاں تک تصور مذہب ہے وہ تو ہے ہی صرف وہاں تک۔ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو انسائٹ حاصل ہو کہ کیا وجہ ہے، کیوں وہ لگے ہوئے ہیں، کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کا تصور اپنا تو وہیں تک ہے، صرف علماء کی جماعت ہے، چاہے وہ علماء دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اس سے آگے ان کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ان میں جو اچھے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ یعنی علماء حقانی ہے، لیکن رہے گا تو وہ فرسٹ لیول تک، تصور جتنا ہوگا اتنا ہی کام انسان کرے گا عملاً، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ نمبر دو جو ہے تبلیغی جماعت وہاں تک آئی ہے، تو اس وقت اصل میں ہمارے اور جماعت اسلامی کے مابین یہ تھرڈ لیول قدر مشترک ہے فکری سطح پر۔ تصور دین بالکل وہی ہے، یہ جو بھی تصور دین میں نے یہاں بیان کیا، اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خاکے میں رنگ میں نے کچھ زیادہ بھرا ہے، اس کو مرتب کر دیا ہے، اس کے کچھ لوازم مزید بیان کر دیے ہیں۔ بیسیکلی مجھے سب سے پہلے یہ ملا ہے مولانا مودودی کی کتاب سے، کتابوں سے، خاص طور پر اگر پن پوائنٹ کریں گے تو شہادت حق ان کا ایک کتابچہ جو ہے بہت ہی مختصر ہے، 1946 کی تقریر ہے۔ ایٹ دی ایج آف 19، میں جب 19 برس کا تھا، 1951، میں نے اس وقت اس تصور کو اپنایا ہے اور الحمدللہ آج تک اس پر میں کاربند ہوں۔ اس میں پھر مولانا اصلاحی صاحب کی کتابوں سے قرآن کا رنگ جو ہے زیادہ بھرا گیا۔ مولانا مودودی تو چلے تھے حکومت الہیہ کی اصطلاح لے کر، اقامت دین، شہادت علی الناس، یہ دونوں اصطلاحات مولانا اصلاحی صاحب نے ایڈ کی ہیں مولانا مودودی جماعت اسلامی کے لٹریچر۔ مولانا ابوالکلام نے حکومت الہیہ قائم کرنے کی جدوجہد، اور وہی لفظ دیا تھا مولانا مودودی نے، اور در حقیقت انہی کے زیر اثر تھے۔ اقبال اور ابوالکلام دونوں سے اثرات لیے مولانا نے، اور اسی طرح چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے دنیا میں، تو یا تو نبی کو تو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے، باقی جو بھی غیر نبی ہے وہ تو آخر سیکھتا ہے اپنے بزرگوں سے، ادھر سے دائیں سے بائیں سے، اپنے پیش رووں سے سیکھتا ہے، پھر بات بڑھاتا ہے آگے، جیسے سائنس ہے، ایک جنریشن نے ایک جگہ تک پہنچایا، اس نے پھر نیکسٹ جنریشن کو کنوے کر دیا، وہ آگے بڑھا رہا ہے، یہ تھرڈ جنریشن اسے اور آگے لے کے جائے گی، تو سٹیپ بائی سٹیپ آل ہیومن نالج۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تصور یہ مشترک اگر ہے اور اس کے حامل اگر ہیں
تو وہ صرف یا جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی۔ اگرچہ ریسنٹلی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایک طبقہ اور علماء میں سے بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جو یا اس دوسرے حلقے میں سے کہ جس میں یہ کانشسنس جو ہے کم سے کم اب پرمیٹ کر رہی ہے۔ جیسے ایک صاحب کو ہم نے بلایا تھا جو کراچی سے آئے تھے، وہ بریلوی مولوی ہیں، لیکن ان کی کتابیں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف پر ان کی کتاب آ گئی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ قریب آ رہا ہے وہ تصور کی۔ یا جیسے یہ الاخوان کا حلقہ جو ہے رب کی دھرتی رب کا نظام یہ نعرہ لے کر اگر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس تصور کے قریب آ رہے ہیں، اگرچہ طریقہ کار سامنے نہیں ہے، میتھڈالوجی نہیں ہے، کیسے کریں کیا کریں یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تصور جہاں تک ہے، یہ فرائض دینی کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں جو بیسک سٹرکچر ہے وہ مشترک ہے ہمارے اور مولانا مودودی کے درمیان، جماعت اسلامی کے درمیان۔ جماعت اسلامی سے جو اختلاف ہوا ہے وہ صرف اس بات پر میرا کہ میرے نزدیک مولانا مودودی نے 1951 ہی میں یہ غلطی کی کہ سیاسیات بمانی انتخابات میں حصہ لے کر اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے جو مہم چلائی تھی دستور اسلامی کی، قرارداد مقاصد جس کے نتیجے میں پاس ہوئی، وہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی، اور مسلم لیگیوں نے سپورٹ کیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی تو مسلم لیگی تھے، قائد اعظم کے لیفٹیننٹ رہے، معاون رہے، انہوں نے سپورٹ کیا، اس لیے کہ چونکہ جماعت اسلامی اس وقت تک پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں تھی۔ When Jamaat came in the field as a political opponent, as opposition، اب گویا کہ ان کی بات جو ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ بن گئی۔ بہرحال یہ ہے اصل میں جس پر پھر میں نے وہ مفصل کتاب لکھی تھی جو تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، جس کے بنا پر پھر میں نے کوشش کی تھی کہ جماعت اسلامی اس غلطی کا احساس کر لے اور اس راستے کو چھوڑ دے، لیکن بہرحال نہیں، وہ آج تک اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ حاصل کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو، لیکن یہ کہ یہ جو اگر آپ سب نے لیا ہے تو اس کے جو پہلے 24 صفحے ہیں وہ اب آپ پڑھ لیجئے گا اپنے طور پر کہ جماعت اسلامی سے تنظیم اسلامی کا یہ مرحلہ کیسے پھر طے ہوا ہے۔ یہ اس کے پریفیس میں جو اس کا ہے مقدمہ، اس میں اس کی پوری تفصیل درج ہے۔ فرق ہم نے کیا کیا ہے کہ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی تھی ایک کانسٹیٹیوشنل، ان کے قریب آ رہے ہیں، اگرچہ طریقہ کار سامنے نہیں ہے، میتھڈالوجی نہیں ہے، کیسے کریں کیا کریں یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تصور جہاں تک ہے، یہ فرائض دینی کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں جو بیسک سٹرکچر ہے وہ مشترک ہے ہمارے اور مولانا مودودی کے درمیان، جماعت اسلامی کے درمیان۔ جماعت اسلامی سے جو اختلاف ہوا ہے وہ صرف اس بات پر میرا کہ میرے نزدیک مولانا مودودی نے 1951 ہی میں یہ غلطی کی کہ سیاسیات بمانی انتخابات میں حصہ لے کر اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے جو مہم چلائی تھی دستور اسلامی کی، قرارداد مقاصد جس کے نتیجے میں پاس ہوئی، وہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی، اور مسلم لیگیوں نے سپورٹ کیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی تو مسلم لیگی تھے، قائد اعظم کے لیفٹیننٹ رہے، معاون رہے، انہوں نے سپورٹ کیا، اس لیے کہ چونکہ جماعت اسلامی اس وقت تک پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں تھی۔ When Jamaat came in the field as a political opponent, as opposition، اب گویا کہ ان کی بات جو ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ بن گئی۔ بہرحال یہ ہے اصل میں جس پر پھر میں نے وہ مفصل کتاب لکھی تھی جو تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، جس کے بنا پر پھر میں نے کوشش کی تھی کہ جماعت اسلامی اس غلطی کا احساس کر لے اور اس راستے کو چھوڑ دے، لیکن بہرحال نہیں، وہ آج تک اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ حاصل کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس